اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، پہنچا دیجئے، ما انزلہ، جو اتارا گیا، الیکا، آپ کی طرف، من ربکا، آپ کے پروردگار کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فما، تو نہیں، بلغتا، آپ نے پہنچایا، رسالتہ، اس کا پیغام، یعنی آپ نے اس کی رسالت کا گویا حق ادا نہ کیا، واللہ، اور اللہ، یعصمک من الناس، وہ بچائے گا آپ کو لوگوں سے، یا وہ حفاظت کرے گا آپ کی لوگوں کے شر سے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیا کرتا، القوم الکافرین، کافر لوگوں کو۔ یہاں سب سے پہلی چیز دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا الرسول کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، اور قرآن میں دو ہی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا الرسول کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے، اور یہ ان دو میں سے ایک مقام ہے۔ اور یا ایھا جو کہ حرف ندا ہے، یہ ایسا حرف ندا ہے کہ اس کے اندر پیار بھی ہے اور احترام بھی۔ گویا اللہ تعالیٰ خود اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مخاطب کرتے ہیں تو پیار کے ساتھ اور احترام کے ساتھ، جبکہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں تو امت کو، مجھے اور آپ کو بدرجہ اولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے وقت احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، ادب کے ساتھ درود پڑھتے ہوئے نظریں جھک جائیں، دل جھک جائے۔ صحابہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے تھے تو ساتھ ہی اس طرح کے جملے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ رسول تو تمام انسانوں سے افضل ہوا کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، لہذا آپ کا احترام امت کے ہر فرد پر واجب ہے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا جائے اور ہم درود پڑھنا بھول جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس میرا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا اور وہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، اس سے جنت کا راستہ بھٹک گیا، یعنی گویا اس نے جنت کا راستہ کھو دیا۔ گویا نام لیتے وقت، نام سنتے وقت درود پڑھیے، اور جب آپ کی احادیث بیان کی جا رہی ہوں، آپ کا تذکرہ ہو تو احترام سے سنا جائے۔ صحابہ تو آپ کی مجلس میں یوں بیٹھے ہوا کرتے تھے جیسے وہ لکڑی کے تنے ہوں، پرندے آ کر ان کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے، یعنی اس قدر احترام کے ساتھ بے حس و حرکت ہو کر، پوری طرح متوجہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ کے ارشادات سنا کرتے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کہہ کر مخاطب کیا ہے، گویا اس منصب کی نسبت سے مخاطب کیا ہے جو منصب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ گویا رسالت کا منصب، جس کی نسبت سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے والا، اور اس منصب کی نسبت سے پکارنا، یہ بھی اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ احترام کے ساتھ مخاطب کر رہے ہیں۔ کسی کو اس کے نام سے پکارنا یا اس کے منصب سے پکارنا، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جیسے آپ اپنی والدہ کو مخاطب کرتے ہیں تو کبھی ان کا نام نہیں لیتے، بلکہ اس منصب سے مخاطب کرتے ہیں، اس حیثیت سے مخاطب کرتے ہیں جو آپ کی زندگی میں انہیں حاصل ہے، یعنی امی جان کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ اسی طرح کوئی عہدے والا شخص ہے، جیسے کوئی صدر مملکت کا ذکر کرے کہ ہمارے ادارے میں صدر مملکت تشریف لائے تھے، یعنی وہ یہ نہیں کہے گا کہ عارف علوی آیا تھا، بلکہ وہ یوں کہے گا کہ صدر مملکت آئے تھے۔ اسی طرح کوئی جنرل صاحب ہیں، کوئی کرنل صاحب ہیں، کوئی ڈاکٹر ہیں، جب آپ ان کو ان کے عہدے سے پکارتے ہیں تو اس پکارنے میں احترام چھپا ہوا ہے۔ بالکل یہی احترام اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سکھا رہے ہیں کہ احترام کے ساتھ
اس منصب کی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جائے. اور عام طور پر صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر مخاطب کیا کرتے. پھر اسی طرح درجہ بدرجہ ہم ان تمام بڑوں کو جو رشتے کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، حیثیت کے اعتبار سے یا کسی بھی حوالے سے ہم سے بڑے ہیں، اس اعتبار سے ان کا احترام ہم پر واجب ہے. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو یا ابت ہی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں کہ اے میرے پیارے ابا جان، تو خواہ وہ آپ کے خونی رشتے ہوں، خواہ شاگرد اور استاد کا رشتہ ہو، خواہ وہ ملازم اور باس کا رشتہ ہو، ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق احترام دیا جانا چاہیے. یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں سکھاتا ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ بلغ، پہنچا دیجئے. اور اس بلغ کے لفظ میں اہتمام پوشیدہ ہے، تدریج چھپی ہوئی ہے، باریکی کے ساتھ، تفصیلات کے ساتھ، تکمیل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ پہنچا دیجئے. اور کیا پہنچا دیجئے؟ ما انزل الیک، وہ پہنچانا ہے جو رب نے اتارا ہے، نہ کہ اپنی خواہشات اور نہ ہی دوسروں کی باتیں. ما انزل الیک، اور کیا اترا ہے آپ پر میں ربی کا، آپ کے پروردگار کی طرف سے؟ وہ قرآن بھی ہے اور وہ حکمت بھی ہے. اور بلغ کہہ کر بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ صرف سنا دینا نہیں ہے، صرف ایک ڈاکیے کی طرح خط پھینکانا نہیں ہے، پہنچا دینا مقصود نہیں ہے. محبت اور حکمت کے ساتھ موقع کی مناسبت سے جہاں جتنی جیسی بات ضروری ہو اتنی بات کی جائے جو دلوں میں اتر جائے، جو پھوہار کی طرح دل کی زمین پر برسے. اور بلغ کہہ کر گویا یہ بتا دیا کہ پہنچا دیجئے بے کم و کاس، قطع نظر اس کے کہ یہ پیغام ان کے اندر کتنی ہلچل مچائے گا، یا وہ پیغام دینے والے کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، یا بظاہر امید کی کرن بھی نہ دکھائی دیتی ہو. بس آپ اپنے منصب کو پورا کیجئے اور رب نے جو پیغام آپ کو دیا ہے اسے اس کے بندوں تک پہنچا دیجئے. اور پیغام بھیجا جاتا ہے دو مقاصد کے لیے، ایک تو ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، اصلاح کے لیے، اور دوسرا اتمام حجت کے لیے، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پروردگار ہمیں تو تیرا پیغام ملا ہی نہ تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہ تھا، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں. لہٰذا آپ اپنے رب کا پیغام دے دیجئے، ہدایت لینے والے ہدایت لیں گے اور باقیوں کے لیے اتمام حجت ہوگا. اور آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر رب کا پیغام رب کے بندوں تک نہ پہنچاتے، اگر انہیں نہ بتاتے کہ بیٹیوں کا زندہ درگور کرنا جرم ہے، انہیں نہ بتاتے کہ کسی کا حق مارنا ظلم ہے، انہیں یہ نہ بتاتے کہ شرک کرنا، بے حیائی کرنا، قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، تو آپ سوچئے کہ معاشرہ جو اس وقت اتنا برا تھا، اگر رب کا پیغام بندوں کو نہ ملتا تو آج برائی کتنے گنا ملٹی پلائی ہو کر معاشرے کے اندر موجود ہوتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کا پیغام کس طرح سے پہنچایا، آپ کی تو پوری زندگی سراپا تبلیغ تھی. جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے نا، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ میں نے شب و روز اپنی قوم کو پکارا، کبھی چھپ کر پکارا، کبھی اعلانیہ پکارا، کبھی تنہائی میں پکارا، کبھی محفلوں میں جا جا کر پکارا. اسی طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ دن رات بیماری میں، صحت میں، جنگ میں، امن کی حالت میں، خوشی میں، غموں میں، کامیابیوں میں بھی، ناکامی میں بھی، امیروں کو بھی پکارتے ہیں، غلاموں کو بھی پکارتے ہیں، اپنوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، پرایوں کو بھی بلاتے ہیں، حکمرانوں کو بھی دین کی دعوت دیتے ہیں، عوام کو بھی جنت کا راستہ دکھاتے ہیں، دوستوں کو بھی، دشمنوں کو بھی، خون کے پیاسوں کو بھی، جانثاروں کو بھی، بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی، ہر وقت، ہر جگہ، ہر طریقے سے ہر ایک کو رب کا پیغام دیتے ہیں. اور کیسی کیسی مشکلیں برداشت کی، کیسی کیسی صعوبتیں برداشت کی. جن کی آنکھوں کے تارے تھے وہ رستے میں کانٹے بچھانے لگے. کسی نے مذاق اڑایا، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے کاہن کہا، لوگوں نے اذیتیں دیں، پتھر برسائے، لہو لہان کیا،
تانے دیے، معاشی بائیکاٹ کیا، ساتھیوں کو ستایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب کا پیغام پہنچانے سے رکے نہیں، دل سوزی کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو آگ سے بچانے کے لیے کوششیں کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، اور جب آس پاس کا ماحول آگ کی روشنی سے چمک اٹھا تو کیڑے پتنگے اس پر گرنے لگے، اور وہ شخص پوری قوت سے ان کیڑوں اور پتنگوں کو آگ سے روک رہا ہے، لیکن پتنگے ہیں کہ اس کی کوششوں کو ناکام بنائے دے رہے ہیں اور آگ میں گرے پڑ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اسی طرح میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر آگ سے روک رہا ہوں اور تم ہو کہ آگ میں گرے پڑ رہے ہو۔ یہی تڑپ تو انہیں دن میں محنت کرنے اور رات میں سجدے میں آنسو بہانے پر مجبور کرتی۔ بے شک قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ۔ لوگوں تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں، تمہارا گمراہی میں پڑنا ان پر بڑا شاق ہے اور تمہاری ہدایت کے لیے وہ انتہائی حریص ہیں، اور کتنے حریص ہیں اور کتنی جان کھلاتے ہیں کہ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اپنی جان ہی کھلا ڈالیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کا پیغام پہنچایا، اس کا حق ادا کیا، اپنی ذمہ داری نبھائی، اور آپ کے اتباع میں صحابہ کرام نے اس ذمہ داری کو نبھایا۔ مدینہ کے رہنے والے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کس طرح سے پوری دنیا میں بکھر جاتے ہیں، ورنہ میں اور آپ ہوتے تو شاید مدینہ میں رہنے اور جنت البقیع میں دفن ہونے کو ترجیح دیتے، لیکن صحابہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ بحیرہ روم کے جزیرے میں دفن ہوتے ہیں، خالد بن ولید حمص میں، بلال رضی اللہ عنہ دمشق میں، ابو عبیدہ بن جراح اردن میں، ابو دردہ دمشق میں، زید بن حارثہ موتا کے مقام پر، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ شام میں، عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ الجزائر میں ان کی قبر ہے، جبکہ ابو ایوب انصاری کا مقبرہ استنبول میں ہے، اور عبد الرحمن بن عباس رضی اللہ عنہ شمالی افریقہ میں جا کر دفن ہوئے۔ کیسی تڑپ تھی صحابہ کو کہ وہ دنیا کو رب کا پیغام پہنچا جائیں۔ اسی کے لیے تو علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی آزانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ اسی طرح ایک اور جگہ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، دشت تو دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ کہاں کہاں اللہ کے پیغام کو غالب کرنے کے لیے گھر چھوڑ، وطن چھوڑ، آرام چھوڑ کے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچایا، اور یہی تو میرا اور آپ کا بھی منصب ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، اور تمہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے اللہ نے نکالا ہے۔ یہ منصب مجھے اور آپ کو اللہ نے سونپا ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے منع کریں، اور خود اللہ پر ایمان رکھیں۔ اور یہ منصب دیتے وقت اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی کوالٹی کو ایڈریس کیا ہے کہ تم بہترین ہو، تم کر سکتے ہو، تمہارے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، تمہارے اندر خیر ہے، تمہارے پاس اللہ کا پیغام ہے۔ آپ سوچئے، لوگ بیمار ہوں اور آپ کے پاس دوا بھی ہو اور علم بھی ہو، اور آپ بیمار کو دوا نہ دیں، لوگ بھوکے ہوں اور آپ کے پاس وافر مقدار میں کھانا موجود ہو، آپ انہیں کھانا نہ دیں گے کیا؟ لوگ پیاسے ہوں، آپ کے پاس میٹھے پانی کا چشمہ ہو، کنواں ہو، لوگ پیاس سے مر جائیں اور آپ انہیں پانی نہ دیں، کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل اسی طرح لوگ جہنم کے راستے پر بک ٹوٹ بھاگے چلے جا رہے ہیں، اور میرے اور آپ کے پاس اللہ کی کتاب ہے، میرے اور آپ کے پاس وہ رستہ ہے جو جنت کو جاتا ہے۔ کیا ہم لوگوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش نہیں کریں گے؟ کیا ہم اپنے پیاروں کے اتنے خیر خواہ نہیں ہیں جن کے تو ہم معمولی سر درد اور بخار پر تڑپ اٹھتے ہیں؟ کیا ان کے جہنم کی طرف بھاگے چلے جانے پر ہم سکون اور اطمینان سے دیکھتے رہیں گے؟ ذرا سوچئے،
ایک تصور میں لائیے، ایک 2 منزلہ بلڈنگ ہے اور اس کی چھت پر ایک ننھا سا پیارا سا بچہ چھت کے کنارے پر بیٹھا ہے اور برابر آگے کو کھسک رہا ہے، اور وہ بچہ نادان ہے، نہیں جانتا کہ وہ کتنی خوفناک موت کے قریب ہو رہا ہے۔ چھت سے گرتے ہی اس کا سر پھٹ جائے گا، اس کی ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی، اس کا زندگی سے رشتہ ختم ہو جائے گا۔ آپ یہ منظر دیکھتے ہیں اور نہایت بے چینی اور اضطراب کے عالم میں چیخنے لگتے ہیں اور اس کو بچانے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ پھر ایک اور منظر تصور میں لائیے، ایک دھاڑتی چنگھاڑتی دھوئیں کے بادل اڑاتی ایک ٹرین پوری قوت کے ساتھ بڑھتی چلی آ رہی ہے، اتنی تیزی سے کہ زمین کا سینہ لرز رہا ہے، دل دہل رہے ہیں، اور وہ پوری گڑگڑاہٹ کے ساتھ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور اگر آپ وہاں موجود ہوں اور آپ دیکھیں کہ کچھ بچے گاڑی کی اسی پٹڑی کو پار کرنے کے لیے لاپرواہی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، وہی پٹڑی جس پر سے گزرنے کے لیے ٹرین بے پناہ شور کے ساتھ بڑھی چلی آ رہی ہے، بچے بھی پٹری کے قریب پہنچ گئے، گاڑی بھی آیا ہی چاہتی ہے، اور آپ چشمے تصور سے خاک و خون میں لتھڑے ہوئے انسانی گوشت اور ہڈیوں کے ٹکڑوں کو چاروں طرف بکھرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور یہ منظر بجلی کی طرح آپ کی نگاہوں کے سامنے دوڑتا ہے، اور آپ پوری قوت سے اور پوری طاقت سے آگے بڑھ کر ان بچوں کو بچانے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، اور ان بے وقوف بے سمجھ بچوں کو کمر سے پکڑ پکڑ کر پیچھے کی طرف گھسیٹتے ہیں۔ یہی درد اور یہی تڑپ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتی ہے، اور یہی تڑپ مجھے اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جہنم کے شعلے دھاڑتے اور چنگھاڑتے لپک رہے ہیں، اور بہت سے نادان اللہ کی حدوں کو توڑ کر کفر اور شرک اور نافرمانی اور سرکشی اور گمراہی اور بدعتوں کے گہرے گڑھوں میں گر رہے ہیں اور گرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ جہنم کے بکھرے ہوئے شعلے اپنی پوری ہولناکیوں کے ساتھ انہیں اپنی گرفت میں لے لینا چاہتے ہیں، اور یہ جاہل اس جہنم سے بچنے کی بجائے، اس سے بھاگنے کی بجائے اس سے اور قریب ہو رہے ہیں۔ یہ تڑپا دینے والا منظر ہے، اور پچھلے سبقوں میں تو ہم یہ بات جان ہی چکے کہ صرف میں نیک بن جاؤں یہ میری نجات کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک میں اپنے ارد گرد معاشرے کے اندر نیکی کو پھیلانے کا کام نہ کروں، لوگوں کو برائیوں سے روکنے کی صحیح نہ کروں، تو ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ حق نے کی ہیں دوہری دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے اچھی بات بھلا اور کس کی ہو سکتی ہے کہ جس نے اللہ کی طرف بلایا۔ یہ منصب بڑا پیارا منصب ہے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچانا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ ہمیں عمر بھر سیکھنے اور سکھانے والوں میں شامل رکھے۔ آیت کے اگلے حصے میں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، یعنی اللہ کا پیغام پورے کا پورا سارے کا سارا اللہ کے بندوں کو نہ پہنچایا، تو آپ نے گویا رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ اور یہ اتنی شدت کے ساتھ جو بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت کا، رسالت کا اور وحی کا سلسلہ بند ہونے جا رہا ہے۔ اگر آپ کے ذریعے پیغام پہنچانے میں کوئی کمی رہ گئی تو پھر اس کی تلافی کبھی نہیں ہو سکے گی۔ اور دوسرا، اس آیت کے اندر یہ میسج ہے کہ اگر اس پیغام میں سے کچھ حصہ بھی چھپا لیا، نہ پہنچایا، تو یہ ایسے ہے جیسے سارا میسج ہی نہیں پہنچایا۔ گویا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جز کا انکار کل کا انکار کہلاتا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے، اگر قرآن کی 6666 آیات ہیں اور کوئی کہے میں 6665 تو مانتا ہوں مگر یہ ایک آیت نہیں مانتا، تو ایک آیت کا انکار بھی پورے قرآن کے انکار کے برابر ہوگا۔ پھر جس طرح سے بے شمار انبیاء اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے، اور کوئی ان تمام انبیاء پر ایمان رکھے اور کسی ایک پیغمبر کو صرف نہ مانے، تو کیا وہ مومن اور مسلم کہلائے گا؟ ہرگز نہیں، وہ کافر ہے۔ اہل کتاب اپنے انبیاء پر ایمان رکھتے تھے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تو انکار کیا۔ ایک نبی کا انکار بھی سب کے انکار کے برابر ہے۔
پھر اسی طرح اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں، شریعت کے جتنے بھی قوانین ہیں، ضابطے ہیں، ان میں سے کسی ایک حکم، ایک ضابطے کو نہ ماننا، یہ بھی کفر ہے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف قتال کیا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اور دنیا میں بھی ہم یہ جانتے ہیں، اگر کسی ادارے میں داخلے کے لیے، ڈگری کے لیے یا کسی عہدے کے لیے 60% مارکس کا ہونا ضروری ہے، اور اگر کسی کے 59% مارکس ہوں تو وہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ 1% کا ہی تو فرق ہے۔ نہیں، جب طے کر دیا گیا کہ 60% والا ہی داخلے کا یا عہدے کا یا ڈگری کا حقدار ہوگا، تو وہ 1% کمی کے باوجود اس عہدے کے لیے، اس ایڈمیشن کے لیے نااہل قرار پائے گا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے اللہ کے پیغامات میں سے ایک پیغام بھی نہ پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ تو جو ایک کے چھپا جانے پر جرت رکھتا ہے، اس سے کیا بعید وہ باقی بھی چھپا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہمارا ایمان ہے، ہم جانتے ہیں، امت کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کا سارا پیغام پہنچا دیا، کچھ بھی نہ چھوڑا۔ جس جس چیز کا تعلق آپ کی رسالت سے تھا، جنت سے تھا، دوزخ سے تھا، خالق اور مخلوق کے تعلق کے اعتبار سے تھا، انسانوں کی نجات کے اعتبار سے تھا، ان کے نقصان سے بچنے کے حوالے سے تھا، ان کے فائدوں کے حوالے سے تھا، ان کی زندگی اور ان کے کردار سے جو چیز بھی متعلق تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری پہنچا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اس نے اللہ پر بڑا بہتان باندھا۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ چھپا لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسی آیت کی تلاوت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہ پہنچایا، یعنی رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق بتانے میں بخیل نہ تھے، اور اگر آپ نے کوئی آیت چھپانی ہوتی تو آپ یہ آیت چھپا جاتے جو قرآن میں ہے نا، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اس شخص سے، یعنی حضرت زید بن حارث سے، جس پر کہ اللہ نے انعام کیا اور آپ نے اس پر احسان کیا، اور آپ ان سے کیا کہہ رہے تھے، امسک علیک زوجک واتق اللہ، کہ اللہ سے ڈر اور اپنی بیوی کو نہ چھوڑ، وتخفی فی نفسک، اور آپ اپنے جی میں چھپا رہے تھے، ما اللہ مبدیہ، جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، وتخشى الناس، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، واللہ احق ان تخشاہ، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیت چھپاتے تو یہ آیت چھپا جاتے، اور ایسی آیات کا قرآن میں ہونا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے مخاطب کیا گیا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ آپ کا کلام نہیں تھا، یہ رب العالمین کا کلام تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا؟ اور صحابہ صرف یہ نہیں کہتے کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا، بلکہ صحابہ کہتے ہیں کہ نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، کہ بے شک آپ نے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے اپنے فریضے کی حد الامکان ادائیگی کر دی، آپ نے خیرخواہی کا حق ادا کر دیا۔ گویا پوری طرح صحابہ نے گواہی دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گواہی سن کر فرماتے ہیں کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، کہ اللہ اپنے ان بندوں کی گواہی پر تو گواہ رہنا۔ اور یہ حدیث ابو داؤد میں اس انداز سے آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگوں سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا جواب دو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم گواہی دیں گے کہ بلا شبہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، ادا کر دیا، اور خیرخواہی کی انتہا کر دی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے، لوگوں کی طرف جھکاتے اور فرماتے، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ پھر اسی طرح ایک موقع پر جب سورج کو گرہن لگا اور آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا کہ یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، انہیں نہ کسی کی موت کی وجہ سے گرہن لگتا ہے نہ کسی کی پیدائش کی وجہ سے۔ اور پھر خطبہ ختم کرنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر فرمایا کہ اے اللہ میں نے یقیناً تیرا پیغام پہنچا دیا، اے اللہ گواہ رہنا۔ پھر اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ قیامت میں کوئی شخص تم میں سے اس حال میں نہ آئے کہ اس کے کندھے پر بکری منمنا رہی ہو، یا اونٹ لدا ہوا ہو، یا گھوڑا ہنہنا رہا ہو، یا کوئی چمڑے کا ٹکڑا اس کے اوپر لدا ہوا ہو اور وہ پکار کر کہے کہ یا محمد یا محمد، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچائیے۔ اور آپ نے فرمایا اور میں کہوں کہ میں اللہ سے تمہیں نہیں بچا سکتا، میں نے تو پیغام پہنچا دیا تھا۔ یعنی قیامت کے دن پھر اس حال میں نہ آنا کہ تم اللہ کی پکڑ میں آؤ اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اور پھر مجھے پکارو تو اس دن میں تمہیں نہیں بچاؤں گا۔ ہاں آج میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے گواہی لینے کے بعد یہ بھی ارشاد فرما دیا تھا کہ سنو تم میں جو لوگ موجود ہیں وہ انہیں پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں۔ لہذا صحابہ نے تو یہ مشن بنا لیا، اللہ کے پیغام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دنیا کے لوگوں تک پہنچایا۔ اور ہم دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے محدثین ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ابو داؤد، ترمذی، یہ سب غیر عربی تھے۔ ان عربوں نے، ان صحابہ نے اللہ کے دین کو کیسے عربوں اور عجموں میں بھی پھیلا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے تو اپنا مشن نبھایا، اپنے لیے گواہ تیار کیے۔ کیا ہم نے بھی کوئی گواہ تیار کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنا ضامن کسی کو بنایا ہے؟ کوئی ہمارے بارے میں کہہ سکے گا کہ اس نے اللہ کا پیغام ہمیں پہنچا دیا تھا؟ یا ہم اپنی اولادوں سے ہی یہ گواہی لے سکتے ہیں کہ میں نے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ واللہ منصب تو ہمارا یہ ہے کہ دنیا والوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم اپنے خاندان تو کیا اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اللہ کا پیغام پہنچانے میں کوئی کسر نہیں کی۔ پھر ہم رب کا پیغام لوگوں تک کیوں نہیں پہنچاتے؟ مسئلہ کیا ہے؟ رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ دراصل یہ ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں لوگ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، یا لوگ سنیں گے نہیں، مانیں گے نہیں، یا ہمیں نقصان پہنچائیں گے، یا ہم سے ناراض ہو جائیں گے، یا ہم سے دور ہو جائیں گے، یا ہمیں جو فائدے ان سے حاصل ہونے ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے۔ تو اصل میں ڈر کس بات کا ہے؟ لوگوں کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ گویا یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ان کی امت کو بھی یہ پیغام دے دیا کہ لوگوں کے ڈر سے اللہ کا پیغام پہنچانے میں کمی نہ کیجیے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور جس کو بچانے کا ذمہ اللہ لے لے، کوئی اس کا بال بھی بیکا کر سکتا ہے؟ وہ رب تو کتنی قدرتوں والا ہے، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے باوجود آگ میں جلنے سے بچایا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے بچایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیز و تند چھری سے بچایا، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو سمندر میں غرق ہونے سے بچایا، حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو طوفان نوح سے بچایا، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو پتھروں کی بارش سے بچایا۔ واللہ یعصمک من الناس، وہ رب آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی میں 17 مرتبہ آپ کی جان لینے کے لیے کوششیں کی گئیں، حملے کیے گئے، کس نے بچایا؟ اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جاتی تھی، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہو گئی کہ آپ پیغام پہنچائیں، اللہ آپ کا محافظ ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محافظوں کو حفاظت کرنے سے روک دیا
کہ جاؤ، بے شک اللہ نے مجھے محفوظ کر دیا ہے۔ اور حالانکہ اس سے پہلے حال کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی تھی، لوگوں کے حملوں کا اتنا خوف تھا، تو آپ نے فرمایا کاش میرے اصحاب میں سے کوئی نیک شخص آج رات میری حفاظت کرتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اچانک ہم نے ہتھیاروں کی آواز سنی، آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا گیا یا رسول اللہ میں سعد ہوں اور آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حتیٰ کہ ہم نے آپ کے خراٹوں کی آواز سنی، لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے خوف ہو گئے، اور اللہ تو اپنے بندوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین، اے موسیٰ آگے بڑھیے اور ڈریے نہیں، بے شک آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو امن دیے گئے ہیں۔ اور ابھی پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب بھی یہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ پھر سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو کافی ہے، اور اہل ایمان میں سے جو آپ کی پیروی کریں انہیں بھی اللہ کافی ہے۔ تو گھبرانا نہیں، ساری کائنات کے بادشاہ کا کام کریں اور ڈرے، یہ تو بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيَنصُرُنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اور ضرور بضرور اللہ ان کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتے ہیں یا کریں گے۔ لہٰذا ڈر خوف دل سے نکالیں اور اللہ کے دین کے کام کو اپنا مشن بنا لیں، اللہ کی مدد میرے اور آپ کے شامل حال رہے گی۔ اور مثال، رول ماڈل ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، جن کے نہ بھائی تھے، نہ باپ تھے، نہ ان کے پاس دولت تھی، نہ خدام، نہ سرداری، کوئی دنیا کی بظاہر قوت اور سہارا ان کے پاس نہیں تھا، اور شرک اور اخلاقی کردار سے پستیوں میں گری ہوئی قوم کو رب کا پیغام پہنچایا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بارہا سازشیں بھی کی، کوششیں بھی کی، لیکن اللہ نے ان کی چالوں کو کامیاب نہیں کیا۔ کتنے ایسے موقع آپ کی زندگی میں آئے، سب سے پہلا موقع جب آپ نے کوہ صفا پر اپنے خاندان والوں کو دعوت دی اور پھر حرم کعبہ میں جا کر توحید کا اعلان کیا، اور آپ کا یہ اعلان سن کر ہنگامہ برپا ہو گیا، لوگ آپ پر پل پڑے، اور حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر سے جو بیٹے تھے حضرت حارث بن ابی حالہ، انہیں پتا چلا، دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کو بچانا چاہا، تو ہر طرف سے ان پر تلواریں پڑنے لگی اور وہ شہید ہو گئے۔ اسلام کی راہ میں یہ پہلا خون تھا جو بہایا گیا۔ پھر ایک مرتبہ ابو جہل نے ارادہ کیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے اللہ سے عہد کر لیا ہے کہ کسی وقت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے تو بھاری پتھر سے ان کا سر کچل دوں گا تاکہ یہ روز روز کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ پھر اسی مشن کو پورا کرنے کے لیے وہ ایک بھاری پتھر لے کر کعبے میں پہنچا اور موقع کا انتظار کرنے لگا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اور وہ پتھر لے کر آپ کے قریب پہنچا تو ایک دم خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگا، اور اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور اتنا گھبرایا کہ بمشکل پتھر نیچے رکھ سکا، اور ساتھ ہی اس کے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو کہنے لگا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہا تھا تو ایک مہیب شکل کا اونٹ مجھے نظر آیا، اور بخدا میں نے کسی اونٹ کی ایسی ڈراؤنی کھوپڑی اور گردن اور ایسے ڈراؤنے دانت کبھی نہیں دیکھے، اور وہ اونٹ مجھے کھا جانا چاہتا تھا، اور میں نے مشکل سے پیچھے ہٹ کر اپنی جان بچائی۔ پھر اسی طرح عقبہ بن ابی معیط نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا جب آپ حرم میں نماز ادا کر رہے تھے، اور یہ آیا اور اس نے اپنی چادر آپ کے گلے میں ڈال کر اتنے بل دیے کہ آپ کا گلا گھٹنا شروع ہو گیا، اور قریب تھا کہ آپ کو نقصان پہنچ جاتا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آ گئے اور انہوں نے جلدی سے عقبہ کو پرے دھکیلا اور آپ کو چھڑایا، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے مار ڈالنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے؟ اور پھر وہ لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر پل پڑے اور اتنا مارا
کہ آپ کے چہرے اتنا سوج گیا کہ نقش و نگار سمجھ نہیں آتے تھے۔ اور حضرت اسما رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سر پر اتنی چوٹیں آئیں کہ ہم ان کی چوٹی کا جو بال بھی چھوتے تو ہماری چٹکی کے ساتھ چلا آتا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ وہ اسلام لانے سے پہلے آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، پھر اللہ نے انہیں اسلام کی نعمت سے نوازا۔ پھر اسی طرح قریشی سرداروں نے ایک مرتبہ آپ کے چچا ابو طالب سے سودا بازی کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ ہم ولید بن مغیرہ کا بیٹا جو قریش کا سب سے بانکا اور خوبصورت نوجوان ہے، ہم اسے آپ کو دیتے ہیں، آپ اسے اپنا بیٹا بنا لیجئے اور اس کے بدلے میں آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں کہ ہم اسے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اور ابو طالب کہنے لگے واللہ یہ کتنا برا سودا ہے جس کی تم مجھے ترغیب دیتے ہو، تم چاہتے ہو کہ میں تو تمہارے بیٹے کو کھلاؤں پلاؤں اور پالوں اور پوسوں اور اس کے عوض تم میرا بیٹا مجھ سے لے کر اسے قتل کر دو، واللہ یہ ناممکن ہے۔ پھر وہ قتل کا مشورہ جو آپ کی ہجرت کا سبب بنا، جب عرب کے قبائل نے یہ طے کیا کہ مختلف قبائل کے آدمی فلاں رات کو آپ کے گھر کا محاصرہ کریں گے اور جب آپ گھر سے نکلیں گے تو سب مل کر آپ پر حملہ کر کے آپ کا کام معاذ اللہ تمام کر دیں گے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی ان کی سازش کی اطلاع بھی دی اور ہجرت کی اجازت بھی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کر نکلے تو مشرکین پہرے کے باوجود آپ کو دیکھ بھی نہ پائے۔ اور پھر آپ کی ہجرت کے بعد کس طرح سے قریش مکہ نے لوگوں کو بھاری انعام کا لالچ دیا، آپ کی گرفتاری یا قتل پر 100 اونٹ انعام کی پیشکش کی۔ اسی لیے تو لوگ آپ کی تلاش میں نکلے، اور خاص طور پر سراقہ بن مالک کا واقعہ آتا ہے جو آپ کے قریب جا پہنچا مگر اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑا، پھر سوار ہوا، پھر گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، پھر سوار ہوا، گھوڑے نے پھر ٹھوکر کھائی، تو وہ سمجھ گیا کہ اس کی خیر اسی میں ہے کہ وہ ان کے قریب نہ جائے۔ اسی طرح عمیر بن وہب جس کا بیٹا جنگ بدر میں مسلمانوں کی قید میں چلا گیا تھا اور یہ غصے سے بے تاب اور انتقام لینے کا ارادہ کیے ہوئے ایک مرتبہ حتیم میں بیٹھ کر صفوان کے سامنے تذکرہ کرنے لگا کہ اگر میرے سر پر قرض نہ ہوتا اور میرے اہل و عیال نہ ہوتے تو میں معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر انہیں قتل کر ڈالتا۔ تو صفوان کہنے لگا تمہارے قرض کی ادائیگی میرے ذمے، تمہارے بال بچوں کی نگہداشت بھی میرے ذمے، یعنی تم جا کر اپنا یہ مشن پورا کرو۔ تو یہ عمیر اپنی تلوار کو زہر آلود کرتے ہیں اور مدینہ جا کر مسجد نبوی میں جا پہنچتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ میرا بیٹا آپ کی قید میں ہے، احسان کیجئے۔ تو پھر آپ نے فرمایا اگر یہی بات ہے تو تلوار کیوں پہن رکھی ہے؟ تو یہ کہنے لگا یہ تلواریں بھلا پہلے کس کے کام آئی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے بتایا کہ بات یہ نہیں بلکہ تم مجھے قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہو، اور تم نے اور صفوان نے حتیم میں بیٹھ کر یہ باتیں کی ہیں۔ اور عمیر حیران ہو گیا کہ یہ معاملہ تو ایسا تھا جس کا اسے اور صفوان کے علاوہ کسی کو علم ہی نہ تھا، تو انہیں کیسے پتا چلا؟ تو وہ جان گیا کہ یقیناً اللہ کے نبی ہی ہیں اور ہم ہی غلطی پر ہیں۔ تو اس نے فوراً کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اور ادھر صفوان جو منتظر تھا اور اس نے لوگوں کو یہ بتا رکھا تھا کہ میں عنقریب تم لوگوں کو ایک بڑی خوشخبری سناؤں گا، تو وہ جس چیز کا منتظر تھا اس کی بجائے جب اسے عمیر کے مسلمان ہونے کی اطلاع ملی تو غصے سے جل بھن گیا۔ پھر اسی طرح یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی۔ ایک موقع پر جب آپ یہودیوں سے ملاقات کے لیے تشریف لے کر گئے اور آپ کو ایک جگہ بٹھایا گیا اور یہودی آپس میں قتل کے مشورے کرنے لگے کہ کون ہے جو مکان کی چھت پر جا کر اوپر سے چکی کا پاٹ آپ پر گرا دے، اور ایک دوسرا بدبخت اس کام کے لیے تیار بھی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خبر دی اور آپ فوراً وہاں سے اٹھ کر چل پڑے۔ پھر اسی طرح جو آپ کو زہر آلود بکری کا گوشت کھلایا گیا، آپ پر جادو کیا گیا، غزوہ تبوک کے راستے میں منافقین نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، اور ایسی بے شمار سازشیں۔ اس سارے واقعات تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیسی کیسی سازشیں کی گئیں، کیسی کیسی چالیں چلی گئیں، لیکن اللہ نے ہر بار اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کے حملوں سے بچایا۔
واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے اپنا وعدہ نبھایا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا جنہوں نے نہ ماننے کی ٹھان لی ہے۔ آیت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہتے ہیں پہنچا دیجئے، اور آخر میں فرماتے ہیں کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کافر ہی تو تھے جو مسلمان ہوئے، خواہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، حضرت خالد بن ولید تھے، حضرت ابو سفیان تھے۔ اسلام لانے سے پہلے تو وہ کفر کی حالت میں تھے، تو یہ کافر ہی اسلام قبول کر کے صحابہ کہلائے۔ گویا آپ کا کام ہے پہنچا دینا، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کس کے دل میں خیر ہے، کس کے اندر بھلائی ہے، کون حق کے آگے جھک جاتا ہے اور کون حق کے آگے اکڑ جاتا ہے۔ آپ اپنی ذمہ داری نبھائیے اور ہدایت دینے کی ذمہ داری اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ جب کوئی انسان ضد پر، ہٹ دھرمی پر، عداوت پر اتر آئے، نہ ماننے کا فیصلہ کر لے، اسے ہدایت نہیں ملا کرتی۔ اور ایک مطلب لا یہدی کا یہ ہے کہ اللہ ان کی کوششوں کو، ان کی تدبیر اور ان کی چالوں کو بامراد نہیں ہونے دے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اس موقع پر اپنے لیے دعا کیجیے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمانا، اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل کرنا جن کے بارے میں آپ نے ہدایت نہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہدایت بڑی قیمتی چیز ہے، یہ بڑی ضروری چیز ہے، بار بار اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہدایت تو ایسی چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار نماز میں کہہ رہے ہیں کہ اہدنا اہدنا اہدنا، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر دیجئے۔ جس چیز کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار نماز کی حالت میں کر رہے ہیں، سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز کتنی ضروری ہے۔ اور ہدایت تو ایسی چیز ہے کہ جس کو نہ فریز کیا جا سکتا ہے، نہ سٹور کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال تو یوں سمجھ لیجئے پانی کی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے کل پانی پی لیا تھا، آج مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں نے کل کھانا کھا لیا تھا، اب مجھے کھانا کھانے کی ضرورت نہیں۔ بالکل اسی طرح آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے بچپن میں قرآن پڑھ لیا تھا، یا میں نے پچھلے سال دورہ قرآن لے لیا تھا، یا میں نے قرآن کا کورس کر لیا تھا، لہٰذا اب مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی ضرورت تو مجھے اور آپ کو اور ہم میں سے ہر ایک کو زندگی کے ہر مرحلے میں آخری دم تک اس کی ضرورت ہے۔ تو پورے شعور کے ساتھ مانگیے، ہر روز مانگیے، بار بار مانگیے، اهدنا الصراط المستقیم۔ آیت نمبر 68 دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی چیز پر نہیں، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کر لو، وما انزل الیکم، اور جو اتارا گیا تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، وَلَيَزِيدَنَّ، اور ضرور بضرور اضافہ ہوگا، کثیرا منہم، ان میں سے بہتوں کے، ما انزل الیک من ربک، جو اتارا گیا آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی طرف سے، طغیانا و کفرا، سرکشی اور انکار میں ہی وہ بڑھیں گے۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، بس آپ کافر قوم پر افسوس نہ کیجیے۔ بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ پچھلی آیت کے آغاز میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بلغ، پہنچا دیجیے، تو اس سے مراد یہ پیغام ہے جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہیں کہہ دیجیے کہ اے اہل کتاب، تمہاری کوئی حقیقت نہیں جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے اسے قائم نہ کر لو۔ یعنی تم لوگ جو اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا سمجھتے ہو، برگزیدہ کہتے ہو، اپنے آپ کو آخرت کی سزا سے محفوظ سمجھتے ہو، جنت کا ٹھیکیدار سمجھے بیٹھے ہو، یہ ساری جھوٹی آرزویں، جھوٹی تمنائیں ہیں، یہ تو خواب ہیں۔ جیسے کوئی خواب میں اپنے آپ کو اڑتا ہوا دیکھے، یا محل میں دیکھے، باغات میں دیکھے، اور آنکھ کھلے تو سب غائب۔ تو اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہاری کوئی حقیقت نہیں جب تک تم اللہ کی کتاب کو، اللہ کے دیے ہوئے نظام کو قائم نہ کر لو۔ اس وقت تک نہ تم حق پر ہو، نہ تم کسی اصل پر ہو، نہ تم کسی دین پر ہو، تم دین والے نہیں، تم حامل کتاب نہیں، تمہاری کوئی ویلیو نہیں، تمہاری کوئی قدر نہیں، تمہاری کوئی عزت نہیں، تمہارا کوئی عمل قابل ذکر نہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں، تمہاری رب سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔
جب تک تم اللہ کے دیے ہوئے نظام اور اللہ کی دی ہوئی شریعت کو قائم نہ کر لو. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تک تم اسے پڑھ نہ لو، جب تک تم اس کی تجوید درست نہ کر لو، جب تک تم اس کے معنی نہ جان لو، جب تک تم اس کا دور نہ کر لو، بلکہ کہا جب تک تم اسے قائم نہ کر لو. جس طرح نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ پڑھی تو مسجد میں جاتی ہے مگر قائم مسجد سے باہر کی زندگی میں ہوتی ہے. اور جس طرح ہم نے پچھلی کلاس میں یہ بات سمجھی تھی کہ اگر کہا جاتا ہے کہ ہاسپٹل کی عمارت قائم ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بلڈنگ موجود ہے، مشینری ایکوپمنٹ اس کے اندر لگا ہوا ہے، ڈاکٹرز اور سٹاف وہاں موجود ہے، ادویات اویلیبل ہیں، وہاں مریض آتے ہیں، ان کا علاج ہوتا ہے، ان کی سرجریز ہوتی ہیں، وہ شفا پاتے ہیں اور صحت مند ہو کر لوٹتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہاسپٹل قائم ہے. بالکل اسی طرح اللہ کے دیے ہوئے نظام کو قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بڑا خوبصورت نقشہ ہمارے پاس موجود ہے، بہت خوبصورت دین قرآن میں، سنت میں، کتابوں میں، تقاریر میں، وعظ میں موجود ہے، لیکن عملاً نہ واعظین کی زندگی میں، نہ پڑھانے والوں کی زندگی میں اور نہ پڑھنے والوں کی زندگی میں، نہ اس معاشرے میں جس میں 99.9% لوگ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں. دین کچھ الفاظ کا نام نہیں کہ جنہیں بس صرف زبان سے دہرا لیا جائے، نہ یہ دین کتابوں کا نام ہے کہ جنہیں بس خوش آوازی اور خوش الحانی کے ساتھ پڑھ لیا جائے، اور نہ یہ جینز کا نام ہے جو خود ہی نسلوں میں اتر جائے. یہ تو نظامی زندگی ہے. اس میں تو عقائد ہیں جو دل میں راسخ ہوتے ہیں، اس میں تو عبادات ہیں جو ادا ہوتی ہیں، اس میں تو کردار اور معاملات ہیں جو نظر آتے ہیں. اور یہاں اہل کتاب کو ڈانٹ پڑ رہی ہے کہ ان اہل کتاب سے کہہ دو کہ تمہاری کوئی اصل اور حقیقت نہیں ہے جب تک تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کر لو. اور وما انزل الیکم سے مراد قرآن ہے، یعنی جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، یعنی قرآن. جب تک اسے نہیں مانو گے، اسے قائم نہیں کرو گے، تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے. کبھی بچپن میں آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہوگا کہ ڈانٹ آپ کے کسی بہن بھائی کو پڑ رہی ہوگی مگر سہم آپ گئے ہوں گے. بالکل اسی طرح یہاں محسوس کیجئے ڈانٹ اہل کتاب کو جا رہا ہے، مگر ہم بھی اپنی اوقات جان لیں کہ ہماری بھی حیثیت جو ہے وہ صرف شناختی کارڈ میں ایک مسلم درج کرانے سے نہیں ہوگی، یہ قرآن کے نظام کو اپنے اوپر قائم کرنے سے ہوگی. جیسے آپ کے اگر 3 ملازم ہیں اور آپ نے ان کے لیے صبح 9 بجے کا وقت طے کیا ہے کہ وہ ڈیوٹی پر آئیں گے، اور ان میں سے ایک وقت پر نہیں آتا، 9:30 10 بجے آتا ہے، آپ اسے وارن کرتے ہیں، پھر وہ اسی طرح سے کرتا ہے دوسرے دن، تیسرے دن، اور آپ پھر ایک دن اسے ڈانٹتے ہیں کہ میں تمہیں نکال دوں گا جب تک کہ تم جو وقت تمہیں دیا ہے اس پر نہ آؤ. اب ڈانٹا اس ایک ملازم کو جا رہا ہے، لیکن باقی ملازمین کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ اگر ہم نے بھی ایسا معاملہ کیا تو ہمیں بھی صاحب جو ہے وہ نہیں رکھیں گے، ہمیں نکال دیا جائے گا. بالکل اسی طرح یہاں اہل کتاب کو ڈانٹا جا رہا ہے اور ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ ان کی طرح تم بھی اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا، جنت کا ٹھیکیدار اور جہنم سے نجات کا پروانہ پانے والوں میں سے نہ سمجھ بیٹھنا کہ عمل سے اپنے آپ کو آزاد سمجھ بیٹھو کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود. اگر ہماری عملی زندگی میں قرآن نہیں تو ہمارے ایمان کی اور ہمارے دعوے کی اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں. پھر اللہ تعالیٰ آیت کے اگلے حصے میں فرما رہے ہیں نا کہ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، یعنی ان میں سے سارے نہیں مگر بہت سے ایسے ہیں جنہیں رب کا پیغام ملتا ہے تو ہدایت کی بجائے سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے، انکار بڑھتا چلا جاتا ہے. یعنی ہدایت لینے اور اپنے رویے درست کرنے کی بجائے یہ سازشوں کے جال بنتے ہیں، لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. جس طرح ہر نازل ہونے والی آیت ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے، اسی طرح سے ہر نازل ہونے والی آیت کافروں کے کفر میں اضافہ کرتی ہے. اللہ کے کلام سے کسی کا کفر بڑھ جائے، کسی کی سرکشی میں اضافہ ہو، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی انجیکشن سے کسی کو ری ایکشن ہو جائے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بیمار کو مزیدار کھانا کڑوا لگے اور وہ قوت بخش کھانا اس کی بیماری میں اضافہ کرے. یہ ایسے ہی ہے جیسے بارش جب پھولوں کی کیاری پر برستی ہے تو خوشبو پھیلتی ہے، اور جب کوڑے کے ڈھیر پر برستی ہے تو بدبو کے بھبوکے اٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، آپ کافر لوگوں پر افسوس نہ کیجیے، غم نہ کیجیے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکوں سے بڑھ کر اہل کتاب سے امیدیں تھیں کہ یہ تو اللہ اور رسول اور آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، کتاب کو ماننے والے لوگ ہیں، وحی کے اترنے پر ایمان رکھتے ہیں، یہ تو مان جائیں گے، لہٰذا ان کے انکار پر آپ کو ٹھیس بھی زیادہ پہنچی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو نہ بھلائیں، انہوں نے اپنی ہلاکت کو خود دعوت دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی ایک انسان کی ہدایت سے اتنی خوشی ہوتی تھی، اتنی خوشی ہوتی تھی، اسی لیے آپ نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ پر کوئی ایک فرد بھی مسلمان ہو جائے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ جو ایک فرد کی ہدایت پر اتنا خوش ہوتے، کوئی اسلام قبول کرتا، آپ کا چہرہ دمک اٹھتا۔ تو ظاہر ہے کسی کے انکار پر آپ دکھی بھی ہوتے، غمگین بھی ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی دیتے ہیں۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ گھل گھل کر مر جائیں۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، کہ آپ ان پر اپنی جان کو ایسے نہ بھلائیں کہ حسرتوں میں مبتلا ہو جائیں۔ اگر وہ آپ کی بات نہیں سنتے، نہیں مانتے، تو اپنی اپنی قسمت، اپنا اپنا نصیب، ان کی قسمت میں پھر سمجھ جائیے ایمان کی دولت ہے ہی نہیں۔ جو غم ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، لیکن اگر افسوس اور غم اتنا بڑھ جائے کہ انسان ڈپریشن میں چلا جائے اور انسان وہ حق کا راستہ ہی چھوڑ بیٹھے، تو اس بات سے منع کیا جا رہا ہے۔ پیغام میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، لوگ نہیں مانتے، نہ مانے۔ آپ نے ہر بار انہیں دعوت دی، وہ نہیں آئے، آپ نے کئی بار سمجھایا، وہ نہیں مانے، تو آپ مایوس نہ ہو جائیں، آپ اللہ کا پیغام پہنچانے سے باز نہ آ جائیں، آپ رک نہ جائیں، یہ غم و افسوس آپ کی صلاحیتوں کو ختم نہ کر دے۔ آپ اپنا کام کیے چلے جائیے، لوگوں کے انکار پر غم زدہ نہ ہوئیے۔ جیسے کسی گندگی کو کوڑا دان میں پھینکتے ہوئے افسوس نہیں ہوتا نا، وہ بیکار اور نکارہ چیز تھی۔ اسی طرح کوئی نہیں مانتا، کسی نے اپنے لیے ہدایت کی بجائے گمراہی ہی کو پسند کر لیا ہے، تو وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ کہہ کر ہٹ جائیے، ہمارے ذمے تو پیغام پہنچا دینا ہے، حساب لینا تو اللہ کے ذمے ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہمیشہ ان لوگوں میں شامل رکھے جو خود بھی حق پر قائم رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی رب کا پیغام پہنچانے کی صحیح کرتے رہتے ہیں، جن کی زندگیاں اسلام کا نمونہ ہو، جن کا ایمان رب کی بارگاہ میں قبول ہو۔ اللہ ان سب سننے والوں کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اللہ آپ سب کے غموں اور بیماریوں کو دور کرے، اور اللہ مجھے اور آپ کو دنیا کی ساری ہی بھلائیاں اور خیر عطا کرے اور آخرت میں انبیاء کی رفاقت سے محروم نہ کرے۔ آمین یا رب العالمین۔